شریف صاحب نے نون لیگ نے ایک وفد بھیجا ہمارے پاس اور انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ویسے تو ان کا بہت سے خواہشات تھے۔ حکومت چاہتا تھا کہ آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 کے ترمیم کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا نظام واپس لے کر آئے، وہ جو تعلیم اور پاپولیشن کنٹرول کے شعبے ہیں جن کو ہم نے صوبے کو ڈیوالو کیے تھے 18ویں ترمیم میں، وہ واپس چاہ رہے تھے اپنے پاس۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو آئینی تحفظ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو معاشی حصہ کو دلوایا تھا آئین میں، NFC کو ایک آئینی تحفظ جو ہم نے صوبوں کو دلوایا تھا کہ صوبہ کا حصہ، آئین میں یہ تحفظ ہے کہ آپ کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا ہے، بھر سکتا ہے مگر کم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو خواہش تھا کہ یہ آئینی تحفظ کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے حکومت کے مختلف اور پروپوزلز تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کا جو شہر تھا، صوبہ کو جو معاشی شہر کا جو آئینی تحفظ تھا، اس آئینی تحفظ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا دیا۔ اگر وہ آئینی تحفظ چلا جاتا تو سب سے بڑا معاشی نقصان سب سے پہلے صوبہ پنجاب کو ہوتا، پھر صوبہ سندھ کو ہوتا، پھر صوبہ بلوچستان کو ہوتا اور پختونخوا کو ہوتا۔ تو میں فخر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے وہ آئینی جو تحفظ ہے اس کو چھیڑا نہیں کیا، اور حکومت وقت نے اس مطالبہ کو سے بھی پیچھے ہٹا ہے۔ جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئینی ترمیم میں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک بھر کے جیالوں کی کامیابی ہے کہ ہم نے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں ایک وعدہ جو رہ گیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کرنا تھا مگر کچھ اس وقت کے دوست چیف تیرے جان نثار کے نعرے لگا رہے تھے، تو جو عدالتی ریفارم تھا وہ ہم سے رہ گیا۔ ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا ہم وہ بنا سکے، مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ ہم نے شکر الحمدللہ یہ فتح حاصل کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے آئینی عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ صوبوں کو برابری کا نمائندگی عدل انصاف کے حوالے سے دلوا دی، اور یہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی کامیابی ہے کہ شاید کسی کو اس کا صحیح احساس نہ ہو، مگر جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت یہ جو برابری کی کانسیپٹ تھا وہ ہمارا عدالت میں نہیں تھا، اور جب ہمارا عدالت نے قائد عوام کا عدالتی قتل کروایا تو نہ صرف وہ ہمارا آئینی اور لیگل تاریخ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، مگر ہمارے وفاق کو ہلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ میں قائد عوام کے قتل کے کیس سے لے کے آگے جاتے ہوئے بھی تمام جو عدالت کے فیصلے کیے جاتے تھے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا ہٹانے کی بات ہو، پھر میاں صاحب کا حکومت کا بحال کرنے کی بات ہو، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو ختم کرنے کی بات ہو، پھر وہ مشرف کی دور میں عامروں کو عدالت کی طرف سے آئینی تحفظ دلوانے کی بات ہو، ہمارا عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ایک آئینی عدالت بنایا، اور وہ آئینی عدالت اس ملک کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں، آئینی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں،
وہ ان کو دیکھیں گے، اور جو پرانا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تمام کرمنل میٹرز کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو، عام شہری کے جو عام ایشوز ہے جو کرمنل سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ ریلیف ملے گا کہ آخر ان کیسز کو پورا طریقے سے ایک فوکس دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا آئینی عدالت جو ابھی بنا ہے، اب اس عدالت، اس ادارہ، ان جج صاحبان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پورا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آئینی ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی دیکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارا عدالتوں نے ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا، ہمارا امید ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کوشش کریں گے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہیں، وہ ایسی آئینی عدالت بنے جو آئین کا ترجیح کرے، جو قانون کا ترجیح کرے، جو انصاف کرے، نہ کہ وہ ایسے عدالت بنے جو ڈیم بنانے نکلے، جو شہر اور غریب لوگوں کا گھر تباہ کرنے نکلے، جو کبھی کبھار ٹمیٹو اور سموسے کی قیمت وہ طے کرے، وہ اپنے حکومتیں، جمہوری حکومتیں کو گھر بھیجے، وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی خط نہ نکلے پہ کرے۔ یہ جو ماضی ہے، یہ جو ہمارا تاریخ ہے، ہمارا امید ہے کہ ہم نے ماضی میں چھوڑا ہے، اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ اب آئینی عدالت کی صورت میں پاکستان کی ایک بہت بڑا جوڈیشل فرنٹ لائن کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کو متنازع بنائیں، اور ہمارا امید ہے کہ آئینی عدالت اپنا کردار سے ان سب کو غلط بھی ثابت کر دیں گے۔ اور میں ایک صاف پیغام دینا چاہتا ہوں ان سیاسی قوتوں کو جو پارلیمان کا کیا ایک قدم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، کہ کسی بھی جمہوری نظام میں یہ ہمارا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے، یہ عوام کے نمائندے کے کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وہ آئین سازی کرے۔ بالکل میرا بھی خواہش یہی ہو سکتا ہے کہ ایک متفقہ آئینی ترمیم لے کر آئے، کنسنسس کے ساتھ کام کیا جائے، لیکن اگر کسی کام نے کنسنسس کے ساتھ نہیں تو صحیح ایک اکثریت کے ساتھ کیا گیا ہے اور پارلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے، تو صرف اور صرف پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے یا نہ کرے۔